قدیم زمانے میں لوگ ہڈی یا دھات کے تیز ٹکڑے سے خود کو نوچ کر یا گرم دھات کو جسم پر رکھ کر زخم بناتے تھے اور پھر بعد میں ان زخموں کو رنگوں سے بھر کر ٹیٹو بنایا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ کام جراثیم سے پاک سوئیوں والی ایک برقی مشین کے استعمال سے کیا جاتا ہے جو کہ 1 منٹ میں 3000 مرتبہ جلد کو پنچر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی مشین کے استعمال سے سینکڑوں ٹیٹو آرٹسٹ نے اسکاٹ لینڈ کے ایک شہری کی تقریباً 99.9% جلد پر ٹیٹو بنائے ہیں۔ ٹام لیپرڈ کے نام سے مشہور یہ شخص اسکاٹ لینڈ کا ریٹائرڈ فوجی ہے۔ اس نے اپنی جلد کا 99.9% حصہ چیتے کی جلد کے ڈیزائن کے مطابق ٹیٹو کیا ہے۔ اس کی جسم کے جن حصوں پر ٹیٹو نہیں بنا ہوا وہ اس کے کان کے اندرونی حصے اور انگلیوں کے درمیان والے حصے ہیں۔ اس کے جسم پر ان ٹیٹوز کو بنانے کے لیے 1000 گھنٹے اور $7000 لگے تھے۔ ٹام لیپرڈ انہی ٹیٹوز کے انفیکشن کی وجہ سے 12 جون 2016 کو فوت ہو گیا تھا۔ ایلائن ڈیوڈسن اپنے جسم پر بہت سے چھید ہونے کا اعزاز رکھنے والی ایک برازیلین خاتون ہے جو کہ 9 اگست 2001 میں ایڈنبرگ اسکاٹ لینڈ میں شفٹ ہو گئیں جہاں پر وہ اپنا برازیلین ریسٹورانٹ چلاتی ہیں۔ ان کے جسم پر 11,005 چھید ہیں جبکہ صرف ان کے چہرے پر ہی 195 چھید ہیں جن میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ایلائن ڈیوڈسن شیشے اور ناخنوں کے بستر پر سونے اور آگ پر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے پاس جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ بھی ہے جو اس نے جاپان سے حاصل کیا تھا۔ ایلائن ڈیوڈسن اسکائی ڈائیونگ، ہارس رائڈنگ اور دی ٹریمپولائن جیسی گیمز میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ اوٹری، جسے آئس مین بھی کہا جاتا ہے، ایک قدرتی طور پر بنی ممی ہے جو کہ 3100 سے 3400 قبل مسیح کے درمیان ہماری زمین پر رہنے والا ایک شخص تھا۔ اسے آسٹریلیا اور اٹلی کے درمیانی سرحد پر واقع ایٹلس ایلپس میں ستمبر 1951 میں دریافت کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق جب اوٹری کی موت واقع ہوئی تو اس کی عمر 40 سال تھی۔ تحقیق کے مطابق اوٹری شدید سردی کے طوفان میں پھنس گیا تھا۔ شدید ٹھنڈ اور برف باری کی وجہ سے اوٹری کا جسم شکاریوں اور بوسیدہ ہونے سے محفوظ رہا۔ سائنسدانوں نے اس دریافت پر حیرت کا اظہار کیا کیونکہ اوٹری پر کی جانے والی ریسرچ سے نیوپیتھک دور میں رہنے والوں کے متعلق بہت سی جانکاری ملی، جیسا کہ اوٹری کے ہتھیار، چادر، جوتے اور نرم گھاس سے بنے موزے بھی جو کہ برف اور سردی کی وجہ سے محفوظ رہے تھے۔ اس اوٹری کی ممی کو اٹلی کی ایک میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گرینوبل فرانس میں رہنے والے مائیکل لٹوٹو کے دوست کیوں کبھی بھی مائیکل لٹوٹو کی دعوت قبول نہیں کرتے اور کیوں کبھی بھی مائیکل لٹوٹو کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے؟ آخر مائیکل لٹوٹو کون سی ایسی عجیب و غریب چیزیں کھاتا ہے؟ مائیکل لٹوٹو کو مونسیر مینگ آؤٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ اجنبی غذا کھانے کا متحمل شخص ہے۔ مینگ آؤٹ ایک فرینچ نام ہے جس کے معنی ہے سب کچھ کھا جانے والا۔ مائیکل لٹوٹو کے ایک وقت کے کھانے میں تقریباً 900 گرام کے قریب لوہا، شیشہ، اینٹیں اور دیگر دھاتوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن کو یہ ایک دن میں کم از کم 1 مرتبہ کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب معدے کے ڈاکٹرز نے مائیکل لٹوٹو کے معدے پر ریسرچ کی تو ڈاکٹرز نے مائیکل لٹوٹو کے معدے کو نہایت ہی انوکھا قرار دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مائیکل لٹوٹو کا معدہ ایک دن میں 2 پاؤنڈ سے بھی کہیں زیادہ خوراک کھانے کا متحمل ہو سکتا ہے، جو کہ واقعی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ 1966 سے لے کر اب تک 18 بائسیکلز، 15 سپر مارکیٹ ٹرالی، 7 ٹی وی سیٹ، 6 فانوس، 2 بستر، لوہے کی پتریاں، سیسنا لائٹ ہوائی جہاز اور 1 کمپیوٹر مائیکل لٹوٹو کی خوراک کا حصہ رہے ہیں۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مائیکل لٹوٹو نے تاریخ میں ایک تابوت کی مثال پیش کی ہے جس میں سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوراک ایک سیسنا لائٹ ہوائی جہاز تھا۔ مائیکل لٹوٹو اپنی 9 سال کی عمر سے ہی یہ عجیب و غریب خوراک کھاتا آ رہا تھا۔ ایک مفروضہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مائیکل لٹوٹو کا معدہ عام آدمی سے 2 گنا زیادہ سخت ہے، اس لیے وہ بیمار ہوئے بغیر کسی بھی چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن سائنسدان ابھی تک یقینی طور پر نہیں جان سکے کہ اس کا جسم دھات، شیشہ اور یہاں تک کہ زہریلے مواد کو کیسے ہضم کر لیتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسی خوراکیں بھی ہیں جن کو کھا کر مائیکل لٹوٹو بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ ہیں کیلے اور ابلے ہوئے انڈے۔ بیس جولائی 2004 کو برطانیہ کے پال ہنٹ نے ایک ایسی منفرد آواز نکالی جس نے اسے پوری دنیا میں پذیرائی بخش دی۔ دراصل پال ہنٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ کے لندن آفس میں دنیا کی سب سے اونچی آواز رکھنے والی ڈکار لی تھی۔ عہدے داروں نے 8 فٹ 2 انچ کی دوری سے ڈکار کی آواز کی پیمائش کی تھی۔ شور کی سطح کی پیمائش کرنے والے آلے کیلیبریٹڈ کلاس 1 نے ڈکار کی 103.9 ڈیسیبل پیمائش کی تھی۔ یہ ڈکار دراصل ایک گیس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو کہ پال ہنٹ کی غذا والی نالی میں خاص طور پر بنتی ہے۔